کیا آپ میں سے کسی کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ نشے کے ساتھ جیسے مدد ملتی تھی نشے کے بغیر بھی ویسے ہی ہوگا ایک دم؟ آپ کو پتا تھا کہ خلا ہوگا، کوئی ڈیفیشنسی ہوگی، کوئی کمی کمزوری ہوگی، اس لیے نشہ چھوڑنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ سوبر ہو گیا ہے، سوبر۔ نشہ چھوڑنے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ بندہ ایلیٹڈ ہو گیا ہے یا آسمان پہ اڑ رہا ہے، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد بندہ سوبر ہو گیا ہے، سوبر لائف۔ آپ کو پتہ ہے سوبر لائف کیا ہوتی ہے؟ سنجیدہ، ایک تو سوبر سے لفظ سنجیدہ ذہن میں آتا ہے اور ڈیسنٹ ذہن میں آتا ہے، سوبر ہے بندہ جی، ڈیسنٹ ہے بندہ۔ مدبر کا لفظ آتا ہے سوبر لائف کے ساتھ، اور وہ تو طریقہ ہے کہ سوبرائٹی کو کیسے حاصل کرنا ہے، لیکن یہ جو سوبرائٹی ہے، نشہ چھوڑ کے جس زندگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں اسے سوبرائٹی کہتے ہیں یا سوبر ہونا کہتے ہیں، سوبر، نفس مطمئن ہونا کہتے ہیں۔ لیکن جو بندہ نشہ چھوڑتا ہے اس کے شوق کیا ہوتے ہیں نشہ چھوڑنے سے پہلے؟ پارٹی، بھنگڑے، ڈانس، کہہ کے۔ نشہ کرنے والے کا ایم ہوتا ہے تھرل، پارٹی، انرجی، گاڑی تیز چلانی ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کرائسس ہو جاتا ہے۔ لیکن نشہ کرنے والوں کے جو نارمل شوق ہے وہ سوبر ہونا تو نہیں ہے نا، وہ تو ہائی ہونا ہے، پارٹی کرنا ہے، بھنگڑے ڈالنا ہے، ڈانس کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ڈانس کرتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اور اب اس نے نشہ نہیں کرنا، تو وہ اپنے آپ کو کیسے سمجھائے کہ اب میں نے اپنی ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پرانی پرسنالٹی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی؟ کیوں نہیں پرانی پرسنالٹی کے ساتھ زندگی گزارنی؟ کیونکہ نشے کے اس کو بہت نقصان ہوئے ہیں اور وہ نشہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا۔ جو بندہ نشہ چھوڑتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ نشہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوا، قابل نہیں رہا۔ اب اگر کسی بندے کو سوئمنگ کرنے کی عادت ہو اور اس کو استھما ہو جائے اور ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ اب آپ نے سوئمنگ نہیں کرنی، یا کسی کو ایپیلیپسی ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ اب آپ نے سوئمنگ نہیں کرنی، تو وہ کیا کرے گا؟ سوئمنگ تو وہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کو ایپیلیپسی ہو گئی ہے یا اس کو استھما ہو گیا ہے، لیکن پانی میں تھوڑا بہت چل پھر تو سکتا ہے نا۔ سوئمنگ باقاعدہ نہ کرے، پانی میں ایسے ہی کھڑا ہو جائے گا، ذرا پاؤں ہی ڈبولے گا، یا کوئی جو لائف بوٹ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے تو تھوڑا بہت تو کر لے گا، لیکن پراپر ڈائیونگ کرنا، گوتے لگانا تو وہ نہیں کرے گا۔ یا کسی بندے کے کوئی اندر بیماری ہو جائے جس میں اس کے مسلز اور بون صحیح کام نہ کریں، اور پہلے وہ ڈرائیونگ کرتا تھا تو اب ڈرائیونگ اس کے لیے خطرناک ہو گئی ہے، تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، پر وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ تو بیٹھ سکتا ہے نا، دوسرا ڈرائیو کرے تو ساتھ والی سیٹ پہ تو بیٹھ سکتا ہے۔ کیا ایسے کمپرومائزز زندگی میں بیماریوں کی وجہ سے کرنے پڑتے ہیں؟ ڈائبیٹک کو کرنا پڑتا ہے کہ وہ مٹھائی نہیں کھا سکتا تو وہ چکن ٹکا کھا سکتا ہے، اگر وہ آئس کریم نہیں کھا سکتا تو وہ پکوڑے کھا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ تو ڈھونڈے گا نا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کئی بیماریاں ہیں جو آپ کو کسی پرہیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ گلا خراب ہو جائے تو کھٹا نہیں کھا سکتے، اور اگر کرونا کا وبا ہو تو آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ گلے نہیں مل سکتے، آپ کو ماسک لینا پڑتا ہے۔ اور بیماریاں جو پابندی عائد کر دیتی ہیں اس پابندی کو تو ماننا ہوگا۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔
झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।